الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم جناب شفیق الرحمان صاحب، مولانا مجاہد قاسمی صاحب، محترمہ ڈاکٹر، اس وقت آپ ایک اہم مشن کے ساتھ اٹھے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس زمین کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس کا خلیفہ بنایا، یعنی ایک مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، جب تک ہماری زندگی ہے، ہم میں سے ہر انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اس زمین کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان یہ ہے کہ اس زمین کو اس کی اصل حیثیت میں رکھا جائے، اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ لیکن یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ انسان نے جیسے ترقی کی ہے، اس کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان دوسری چیزوں سے، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگا، جبکہ یہ رویہ جو ہے کسی صورت میں کسی انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک چھوٹی مدت کے لیے، جب تک ہم میں سے ہر آدمی کی زندگی کا جو الگ الگ اسپان ہے، اس میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، زمین کی حفاظت بھی کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں جتنے لوگ بستے ہیں ان سب کے اوپر جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے جو رائٹس ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ رائٹ صرف انسانوں تک نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے۔ یہ رائٹس جو ہے جھاڑ، پہاڑ اور اللہ کی دیگر جو نعمتیں ہیں ان سب کے لیے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت آپ ایک بڑا کام لے کر اٹھے، اور یقین جانیے کہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ قیامت آ رہی ہے اور بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، ایک جھاڑ ہے، تو بھی وہ تم کو جو ہے اس کو لگانا چاہیے۔ یہ کس نے کہا ہے بچوں؟ جی ذرا زور سے بولیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو سکھائی ہیں، جو سلیقہ ہم کو سکھایا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمین کو جو ہے آپ جھاڑوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہری بھری رہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو یاد دلاتا ہوں اس موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی جھاڑ لگاتا ہے یا پلانٹیشن کرتا ہے، اور پھر اس سے پرندے یا پھر مسافر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا۔ تو یقیناً آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت آپ جو ہے پھل دینے والے درخت تو نہیں لگا رہے ہوں گے، دوسرے درخت لگا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے، پرند ہیں، چرند ہیں، یہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ابھی شفیق صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جھاڑ لگانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی نگہداشت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو زندہ رکھنا، یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت ہمارے لیے بھی ہے اور ہمارے بعد جو انسان آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے نتیجے میں ہم اس کا اجر پاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میری آپ سے یہ دعا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا، آپ کے ٹیچرز کو ملے گا، CIO کے مینٹورز کو ملے گا، اور ان سب لوگوں کو ملے گا جو اس کی نگہداشت کے اندر کام کرنے والے ہیں۔ ایک بات اور ہم کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی کچھ اختیارات اللہ نے ہم کو دیے ہیں، لیکن ان اختیارات کا استعمال ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی کرنا پڑے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں
تو وہی معاملہ ہوگا جس طرح آج انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو کر اس زمین کے ساتھ اس نے جو زیادتی کی ہے اس کے نتیجے میں آج پولوشن ہے، آج جو ہے انوائرمنٹل کرائسس ہیں اور دنیا بھر کے مسائل اس کے ساتھ ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ جو آنے والی نسلوں کے جو ہے نمائندہ بننے والے ہیں، اگر آج آپ زمین کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، اس کو بہتر رکھنے کا کام کرتے ہیں، اس پلانٹ کو سیو کرنے کا کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ مستقبل کی دنیا بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. زور سے بولیے ذرا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک انسانیت کی خدمت کرنے اور اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.